मुल्क शाम का बादशाह बेहद बुरा हो चुका था, लेकिन चूंकि उसका कोई लड़का न था, सिर्फ एक लड़की थी और वो तकरीबन नीम पागल सी थी। बस किसी वक्त खुद ब खुद हंसने लगती तो मुसलसल हंसती ही चली जाती, और चाहे उसे लाख रोको या मना करो, उसकी हंसी न रुकती थी। फिर वो खुद ब खुद ही खामोश हो जाती, और जब अचानक रोने लगती तो बस कई कई घंटे रोती ही रहती। इस तरह जब उसे गुस्सा आ जाता तो फिर मुलाजमों और कनीजों की शामत आ जाती। वो कोड़ा उठाकर उन्हें पीटना शुरू कर देती, और फिर जब तक वो खुद न थक जाती, कोई उसे कोड़े मारने से न रोक सकता था। इसी तरह जब उस पर शिकार का दौरा पड़ता तो फिर कई कई महीने जंगलों में शिकार करती रहती। इस तरह जब उस पर फयाजी का दौरा पड़ता तो वह मुलाजमों, कनीजों और शाही महल के सामने से गुजरने वाले लोगों को इस तरह दौलत बांटती कि देखते ही देखते इंतहाई गरीब लोग बहुत बड़े रईस बन जाते। बादशाह उसकी इन अजीबोगरीब आदतों की वजह से इंतहाई परेशान रहता, और मुल्क शाम के लोग उसे पागल शहजादी कहते थे। हालांकि उसका असल नाम चांद था, लेकिन अब वो पागल शहजादी वाला नाम इस तरह लोगों की जुबान पर चढ़ गया था कि शायद उसका असल नाम किसी को याद ही रहा था। चूंकि बादशाह जानता था कि मुल्क की रियाया एक पागल को अपनी मलका न बनाएगी, इसलिए बुरा बादशाह सोचता था कि जब वो मर जाएगा तो फिर इस मुल्क का क्या होगा और उसकी पागल शहजादी को कौन पूछेगा। यही सोच सोच कर वो हर वक्त बेहद परेशान रहता। उसने बड़े बड़े हकीमों को बुलाकर शहजादी का इलाज कराने की कोशिश की, लेकिन सब हकीम यही कहते थे कि शहजादी ना ही पागल है और ना ही बीमार है। बस इसका जहन अल्लाह ताला ने बनाया ही ऐसा है कि इसके जहन पर जो चीज सवार हो जाए वो वैसा ही करती है, और इसका कोई इलाज नहीं है। इसलिए अब बादशाह पागल शहजादी के इलाज से भी मायूस हो चुका था। एक रात वो शहजादी के बारे में सोचते सोचते जब सो गया तो उसने ख्वाब में देखा कि एक अजीबो गरीब आदमी, जिसके गंजे सर के दोनों तरफ बैलों की तरह मुड़े हुए बड़े बड़े सींग थे और जिसके मुंह से दो बड़े बड़े दांत बाहर को निकले हुए थे, आसमान से नीचे उसके शाही महल की छत पर उतरा, और फिर उसने हवा में दोनों हाथ हिलाए तो हर तरफ सुर्खी सी छा गई। यूं लगता था जैसे सुर्ख रंग की आंधी चल रही हो। इंतहाई तेज हवा, और फिर उस तेज हवा के चक्कर में से शहजादी की तस्वीर उभरकर सामने आ गई। शहजादी की आंखें आधी बंद थी और चेहरे पर नकाब था। वो बेहद खूबसूरत लेकिन उदास सी नजर आ रही थी। उसके साथ ही ख्वाब का मंजर बदल गया और उसने देखा कि शहजादी आम सा लिबास पहना हुआ है और एक आदमी ने शहजादी के दोनों बाजू पकड़कर उन्हें पीछे से जकड़ रखा है, जबकि एक बड़ी बड़ी मूंछों वाला आदमी हाथ में एक तेज धार खंजर उठाए शहजादी को मारने के लिए तैयार है। ये मंजर देखकर बादशाह के मुंह से बेख्तियार चीख निकली और उसकी आंखें खुल गई। वो घबरा कर बिस्तर पर उठकर बैठ गया। उसका चेहरा हौस से फटा हुआ सा था। उसके चीख सुनकर बाहर खड़ा दरबान जल्दी से अंदर आया। बादशाह सलामत, ये आपकी चीख थी? दरबान ने झुककर इंतहाई हैरत भरी लहजे में पूछा। हाँ, हम एक बुरा ख्वाब देख रहे थे। तुम ऐसा करो, फौरन जाकर शाही नजूमी को बुला लो ताकि हम उससे उस ख्वाब की ताबीर पूछ सके। बूढ़े बादशाह ने अपने आप को संभालते हुए कहा, और दरबान बादशाह का हुक्म सुनकर तेजी से कमरे से बाहर निकल गया। बादशाह बिस्तर से उतरा और उसने शब ख्वाबी के लिबास पर गाउन पहना और ख्वाब का से निकलकर उस खास कमरे में आ गया जहां वो खास खास लोगों से मुलाकात करता था। फिर जब तक बूढ़ा शाही नजूमी उस कमरे में ना आया, बादशाह मुसलसल टहलता रहा। शाही नजूमी कमरे में दाखिल हुआ और बोला, हुक्म सरकार, आपने आधी रात को तलब फरमाया है। शाही नजूमी ने इंतहाई परेशान से लहजे में पूछा। हाँ शाही नजूमी, हमने एक बहुत बुरा ख्वाब देखा है और हम उस ख्वाब की ताबीर जानना चाहते हैं। बादशाह ने कुर्सी पर बैठते हुए बड़े गूंजेदार लहजे में कहा। कैसा ख्वाब बादशाह सलामत, कुछ इसकी तफसील बताइए। शाही नजूमी ने बादशाह के सामने फर्श पर बैठते हुए पूछा। उसने अपना बस्ता सामने रखकर उसे खोलना शुरू कर दिया और बादशाह ने उसे अपना ख्वाब सुनाना शुरू कर दिया। अभी मालूम हो जाता है बादशाह सलामत कि ये ख्वाब सिर्फ ख्वाब था या इसकी कोई ताबीर भी है। शाही नजूमी ने सर हिलाते हुए कहा, और बस्ते में से एक बड़ी सी कॉपी निकालकर उसने उस पर कुछ लिखना शुरू कर दिया। वो मुसलसल लिखता रहा। इस तरह उसने 2 सफ़े न जाने क्या लिख लिख कर भर डाले। फिर उसने वो कॉपी बंद की और बस्ते में रखकर बस्ता बांधने लगा। क्या हुआ शाही नजूमी,
तुमने बताया कुछ नहीं। बादशाह ने हैरत भरे लहजे में कहा। बादशाह सलामत, अगर आप मुझे जान की अमान देंगे तब मैं बताऊंगा, शाही नजूमी ने कदरे खौफजदा होते हुए कहा। बादशाह ने जवाब देते हुए कहा, हमने तुम्हें जान की अमान दी। शाही नजूमी बोला, तो सुनिए बादशाह सलामत, आसमान पर से जो सींगों वाला आदमी उतरा था और जिसके हाथ हिलाने पर सुर्ख आंधी चल पड़ी थी, वो एक बहुत बड़ा जादूगर है। उसका नाम काशाम जादूगर है। वो बादलों के अंदर रहता है। उसे आमतौर पर सींगों वाला जादूगर कहते हैं। इंतहाई जालिम और मगरूर जादूगर है। आपके शाही महल की छत पर उतरने और फिर सुर्ख आंधी का मतलब यह है कि वो शहजादी से शादी करना चाहता है, लेकिन शहजादी ने उससे शादी से इनकार कर दिया, जिस पर गुस्से में आकर उसने अपने चेले भेजे ताकि शहजादी को मार डाला जाए। बस यही ख्वाब की ताबीर है। शहजादी की जान को उस सींगों वाले जादूगर से इंतहाई शदीद खतरा है और ये वाकया किसी भी वक्त पेश आ सकता है। शाही नजूमी ने जवाब दिया। बादशाह ने होंठ चबाते हुए पूछा, क्या शहजादी की जान किसी तरह बचाई जा सकती है? शाही नजूमी बोला, नहीं बादशाह सलामत, अगर शहजादी उस काशाम जादूगर से शादी पर रजामंद भी हो जाए तब भी शहजादी की शादी नहीं हो सकती, क्योंकि जादू देवता ने काशाम जादूगर को इजाजत नहीं देनी और वो इंतहाई गुस्सावर जादूगर है। उसने सारा गुस्सा शहजादी पर उतारना है और उसे मार डालना है। जबकि अगर शहजादी शादी से इनकार करती है तो फिर उसके चेली आकर शहजादी को मार डालेंगे। शाही नजूमी ने जवाब देते हुए कहा। बादशाह ने इंतहाई वसीले लहजे में पूछा, क्या इस सींगा वाले जादूगर को हलाक नहीं किया जा सकता? शाही नजूमी बोला, बादशाह सलामत, वो बादलों में कहीं रहता है, उस तक तो कोई पहुंच ही नहीं सकता, इसलिए उसे मारेगा कौन? और फिर वो बहुत बड़ा जादूगर भी है। जो भी उसे हलाक करने की कोशिश करेगा वो उसे फौरन जलाकर राख कर देगा। शाही नजूमी ने जवाब देते हुए कहा। बादशाह ने कहा, ठीक है, तुम जा सकते हो। और शाही नजूमी सलाम करके तेजी से कमरे से बाहर निकल गया। बादशाह अब और भी ज्यादा परेशानी के आलम में कमरे में टहलने लगा। उसे कोई ऐसी तरकीब समझ में न आ रही थी जिसके जरिए और शहजादी को सींगों वाला जादूगर से बचा सके। इसी तरह सोचते और टहलते हुए सुबह हो गई। सुबह होते ही बादशाह ने अस्तबल से अपना शाही घोड़ा मंगवाया और फिर घोड़े पर सवार होकर वो इंतहाई तेजी से घोड़ा दौड़ाता हुआ शहर की मशरक की तरफ वाक़या ऊंचे पहाड़ों की तरफ बढ़ने लगा। दोपहर तक मुसलसल घोड़ा दौड़ाने के बाद वो पहाड़ों तक पहुंच गया। ये इंतहाई वीरान से पहाड़ थे। बादशाह ने घोड़े को वहीं एक चट्टान से बांधा और खुद ऊपर एक पहाड़ पर चढ़ने लगा। काफी ऊपर जाकर वो एक रार के दहाने पर जाकर रुक गया। उस रार के दहाने पर एक बड़ा सा पत्थर मौजूद था, जिसकी वजह से रार का दहाना चुप गया था। पत्थर इतना बड़ा था कि अकेला बादशाह तो क्या, 10 आदमी मिलकर भी उसे हिला तक न सकते थे। मेरे दोस्त बहराम, देखो, तुमसे मिलने कौन आया है? बादशाह ने पत्थर के करीब जाकर ऊंची आवाज में कहा। कौन बादशाह? और बादशाह को क्या जरूरत पड़ गई मुझ दरवेश के पास आने की? रार के अंदर से एक बुरी मगर लरसती आवाज सुनाई दी। मैं इस वक्त बादशाह की हैसियत से नहीं आया, सिर्फ तुमसे दोस्ती की वजह से आया हूँ, बादशाह ने कहा। तो उसी लम्हे बड़ा सा पत्थर खुद ब खुद खिसक कर एक तरफ हो गया। अब रार के अंदर जाने का रास्ता बन गया था। बादशाह रार के अंदर दाखिल हुआ तो उसने एक बूढ़े को रार के एक कोने में मसल्ले पर बैठा हुआ देखा। तुमने दोस्ती का हवाला दिया है बादशाह, इसलिए मैंने तुम्हें अंदर बुला लिया है, वरना तुम किसी सूरत अंदर न आ सकते। यहाँ तख्त तो नहीं है, तुम्हें जमीन पर बिछी चटाई पर ही बैठना होगा। बूढ़े ने मुस्कुराते हुए कहा और बादशाह खामोशी से चटाई पर बैठ गया। बहराम, तुम और मैं बचपन में इकट्ठे खेलते रहे हैं, हम कितने गहरे दोस्त थे। फिर जब मैं बादशाह बना तो मैंने तुम्हें वजीर आजम बना लिया और तुमने मुझे हमेशा इंतहाई अक्लमंदाना मशवरे दिए, लेकिन इसके बाद अचानक तुम्हारा दिल दुनिया से उचाट हो गया और तुम दरवेश बनकर सारी दुनिया को छोड़कर इस रार में आकर इबादत में मसरफ हो गए। मैंने तुम्हारी कितनी मिन्नतें की कि तुम वापस आ जाओ, लेकिन तुम न माने, बल्कि तुमने मुझसे मिलने से भी इनकार कर दिया। लेकिन आज मुझे फिर तुम्हारी जरूरत आ पड़ी है। बादशाह ने कहा, क्या मतलब? क्या तुम चाहते हो कि मैं फिर तुम्हारा वजीर आजम बन जाऊं? दरवेश ने इंतहाई वसीले लहजे में कहा। नहीं, मुझे मालूम है कि तुम ऐसा कभी ना करोगे। वजीर आजम तो एक तरफ, तुम्हें अगर अब बादशाह भी बनने के लिए कहा जाए तो तुम इनकार कर दोगे। बादशाह ने सर हिलाते हुए कहा।
تم نے درست کہا ہے بادشاہ، جو خوشی اللہ تعالیٰ کی یاد میں ملتی ہے وہ بادشاہ یا وزیر اعظم بن کر بھی نہیں ملتی۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں؟ بہرام نے حیران ہوتے ہوئے کہا، مجھ سے زیادہ تمہاری بھتیجی اور میری بیٹی چاند شہزادی کو تمہاری ضرورت ہے، اس کی جان شدید خطرے میں ہے۔ بادشاہ نے کہا، اوہ وہ کیسے؟ وہ تو بڑی معصوم سی لڑکی ہے۔ بہرام نے چونک کر کہا، اور بادشاہ نے پہلی تو شہزادی کی فطرت کے متعلق بتایا اور پھر رات کو اپنے خواب اور شاہی نجومی کی بتائی ہوئی تمام تفصیل اسے بتا دی۔ میں سمجھتا ہوں تمہاری بات، شاہی نجومی نے جو کچھ بتایا ہے وہ حرف بحرف درست ہے، لیکن شہزادی معصوم اور بے قصور ہے، اسے کس بات کا سزا ملے گی؟ ٹھہرو، میں ابھی تمہیں اس کا کوئی نہ کوئی حل بتاتا ہوں۔ درویش بہرام نے کہا اور پھر آنکھیں بند کر لی۔ چند لمحوں بعد اس نے آنکھیں کھولی تو اس کی آنکھوں میں چمک لہرا رہی تھی۔ درویش بہرام نے کہا، بادشاہ، شہزادی کو بچانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اگر کسی طرح اس سینگوں والے جادوگر کاشام کا خاتمہ کر دیا جائے۔ بادشاہ نے کہا، مگر کیسے؟ اس کا خاتمہ کیسے ہوگا؟ وہ تو بادلوں میں رہتا ہے اور پھر بہت بڑا جادوگر ہے۔ شاہی نجومی کے مطابق جو اس سے مقابلہ کرے گا وہ اسے فوراً جلا کر راکھ کر دے گا۔ ہاں ایسا ہی ہے، لیکن اس کا ایک حل بھی ہے۔ تم واپس شاہی محل چلے جاؤ، کل ٹھیک آدھی رات کے وقت یہ جادوگر تمہارے شاہی محل کی چھت پر اترے گا اور پھر پورے شہر میں زوردار سرخ آندھی چلے گی۔ شہزادی جو اپنے بستر پر سوئی ہوگی اسی طرح خود بخود اس آندھی کی وجہ سے اٹھ کر اوپر چھت پر پہنچ جائے گی۔ وہاں جادوگر اسے جگا کر اس سے شادی کی بات کرے گا، لیکن شہزادی کو غصہ آ جائے گا اور وہ نہ صرف انکار کر دے گی بلکہ اس جادوگر کو مارنے کی کوشش کرے گی، جس پر جادوگر واپس بادلوں میں چلا جائے گا اور شہزادی دوبارہ اپنے بستر پر پہنچ جائے گی اور سب اٹھ کر یہی سمجھے گی کہ اس نے خواب دیکھا ہے۔ لیکن دوسرے روز عین دوپہر کے وقت اس کے کمرے میں دو آدمی داخل ہوں گے۔ یہ دونوں سنگوں والے جادوگر کاشام کے خاص چیلے ہیں۔ تم دوپہر کے وقت وہاں اپنے 4 بہادروں کو چھپا کر کھڑے کر دینا۔ ان میں سے ایک شہزادی کو پکڑے گا اور دوسرا اسے خنجر سے ہلاک کرنے کی کوشش کرے گا۔ تم اس وقت تک مداخلت نہ کرنا جب تک وہ شہزادی کو خنجر سے مارنے کے لیے تیار نہ ہو جائے۔ اس کے بعد تمہارے بہادر جن کے پاس مضبوط جال ہوں گے آگے بڑھے اور انہیں مضبوط جال میں جکڑ لے، لیکن جال میں جکڑتے ہی تم ان دونوں کو اپنے شاہی باغ کے اندر موجود گہرے کنویں میں جال سمیت لٹکوا دینا۔ اس طرح یہ بے بس ہو جائیں گے۔ کاشام جادوگر یہ سب کچھ دیکھ رہا ہوگا۔ جب اسے پتہ چلے گا کہ اس کے خاص چیلوں کے ساتھ ایسا ہوا ہے تو وہ غصے سے چیختا اور پھنکارتا ہوا خود وہ شاہی باغ میں آ جائے گا۔ اس وقت شہزادی ہاتھ میں نرگس کا پھول اٹھائے اس کے سامنے آ جائے۔ نرگس کے پھول کی وجہ سے کاشام جادوگر شہزادی پر نہ ہی جادو کر سکے گا اور نہ ہی اسے کوئی نقصان پہنچا سکے گا۔ شہزادی کوشش کرے کہ پھول اس کے کسی سینگ پر مار دے۔ جیسے ہی نرگس کا پھول کاشام جادوگر کے سینگ سے ٹکرائے گا، اس کا سینگ ٹوٹ کر نیچے گر جائے گا اور کاشام جادوگر روتا پیٹتا واپس بادلوں میں چلا جائے گا، کیونکہ ایک سینگ ٹوٹنے کی وجہ سے اس کا آدھا جادو ضائع ہو جائے گا اور اسے اپنا جادو پورا کرنے کے لیے خاص عبادت کرنا پڑے گی۔ پھر اس کے چیلوں کو کنویں سے نکال کر آگ کے الاؤ میں ڈال دینا۔ جیسے ہی انہیں آگ کے الاؤ میں ڈال دیا جائے گا، ان کی چیخو پکار سن کر کاشام جادوگر مجبوراً نیچے اترے گا۔ اس وقت شہزادی اس کے دوسرا سینگ پر نرگس کا پھول مار دے تو دوسرا سینگ ٹوٹ جائے گا اور کاشام جادوگر کا سارا جادو ختم ہو جائے گا۔ اس پر وہ تلوار نکال کر شہزادی کو قتل کرنے لگے گا۔ شہزادی اس کا مقابلہ کرے اور اگر شہزادی جیت گئی تو کاشام ہلاک ہو جائے گا اور اس کے ساتھ ہی شہزادی کا دماغ بھی ہمیشہ کے لیے درست ہو جائے گا، یا اگر شہزادی ہلاک ہو گئی تو کاشام جادوگر کے دونوں سینگ اڑ کر دوبارہ اس کے سر پر لگ جائیں گے اور کاشام جادوگر اپنے چیلوں سمیت واپس چلا جائے گا۔ بس یہی ایک طریقہ ہے، ورنہ دوسری صورت میں شہزادی کو اس کے چیلے ہلاک کر دیں گے۔ ویسے یہ بتا دو کہ شہزادی مقابلے کے لیے لوہے کا بنا ہوا کوئی ہتھیار استعمال نہیں کر سکتی، بہرام نے کہا۔ بادشاہ نے کہا، لیکن اگر شہزادی اس کاشام جادوگر کا مقابلہ کرنے پر تیار نہ ہوئی تو پھر کیا ہوگا؟ کیونکہ شہزادی تو اپنی مرضی کی مالک ہے، اور پھر وہ اگر ہتھیار استعمال نہیں کر سکتی تو پھر مقابلہ کیسے کرے گی؟ بہرام نے کہا، یہ تسبیح لے جاؤ اور جا کر سوئی شہزادی کے جسم سے لگا دے رہا۔
اس طرح شہزادی کو اس جادوگر سے اس قدر نفرت ہو جائے گی کہ وہ خود بخود اس جادوگر کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جائے گی۔ درویش بہرام نے کہا، اور مسلح کی کونی پر پڑی ہوئی تسبیح اٹھا کر اس نے بادشاہ کو دے دی۔ بادشاہ نے تسبیح لی اور پھر رات سے باہر آ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ گھوڑے پر بیٹھا دوبارہ اپنے شاہی محل کی طرف اڑا چلا جا رہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ کاش وہ جوان ہوتا تو خود ہی اس کا شام جادوگر کا مقابلہ کرتا، لیکن بوڑھا ہو جانے کی وجہ سے وہ اب تلوار نہ چلا سکتا تھا، اس لیے وہ مجبور تھا۔ شاہی محل پہنچتے پہنچتے اسے رات پڑ گئی۔ اس نے جب معلوم کرایا تو اسے پتا چلا کہ شہزادی اپنی خوابگاہ میں سوئی ہوئی ہے۔ بادشاہ خاموشی سے اس کی خوابگاہ میں پہنچا اور جیب سے درویش بہرام کی دی ہوئی تسبیح نکال کر اس نے سوئی ہوئی شہزادی کے جسم سے اچھی طرح لگائی اور پھر واپس اپنی خوابگاہ میں آ گیا۔ آدھی رات کے وقت اس نے کھڑکی سے باہر تیز سرخ آندھی چلتی ہوئی دیکھی اور وہ سمجھ گیا کہ وہ کاشان جادوگر شاہی محل کی چھت پر اتر آیا ہے، لیکن چونکہ درویش بہرام نے اسے چھت پر جانے کے لیے نہیں کہا تھا، اس لیے وہ اپنے کمرے میں ہی ٹہلتا رہا۔ تھوڑی دیر بعد آندھی ختم ہو گئی اور پھر سایہ سائیں کی تیز آواز کے ساتھ ہی اس نے دور ایک انسان کو کسی بڑے پرندے کی طرح اڑ کر اوپر آسمان پر موجود سیاہ رنگ کے بادلوں کی طرف جاتے دیکھا۔ چونکہ وہ انسان بجلی کی طرح چمک رہا تھا، اس لیے اسے رات کے اندھیرے میں بھی صاف نظر آ رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ اس کی نظروں سے غائب ہو گیا۔ بادشاہ پریشان تھا کہ کیا شہزادی اس جادوگر سے مقابلہ بھی کر سکے گی یا نہیں، کیونکہ اس نے دیکھا تھا کہ وہ آدمی خاصے طاقتور جسم کا مالک دکھائی دے رہا تھا، لیکن وہ کیا کر سکتا تھا؟ خاموش اپنے کمرے میں ٹہلتا رہا۔ دوسرے روز اس نے 4 بہادر سپاہیوں کو بلایا اور ایک بڑا اور مضبوط جال بھی منگوا لیا۔ اس نے سپاہیوں کو ساری بات سمجھا کر شہزادی کے اس کمرے میں پردوں کے پیچھے چھپا دیا جس میں شہزادی دوپہر کو جا کر سوتی تھی، اور وہ خود بھی ایک پردے کے پیچھے چھپ کر کھڑا ہو گیا۔ دوپہر سے پہلے شہزادی اندر آئی اور آتے ہی بستر پر لیٹ کر سو گئی۔ دوپہر کے وقت دروازہ کھلا اور 2 آدمی اندر داخل ہوئے۔ بادشاہ انہیں دیکھتے ہی پہچان گیا کہ یہ اس کاشان جادوگر کے چہرے ہیں، کیونکہ ان کی شکلیں وہ پہلی خواب میں دیکھ چکا تھا۔ ان دونوں نے اندر آتے ہی دروازہ اندر سے بند کیا اور پھر ان میں سے ایک تیزی سے شہزادی کی طرف بڑھا۔ اس نے شہزادی کو جگایا اور دوسرے لمحے اسے زبردستی اٹھا کر کھڑا کر دیا اور اس کے دونوں بازو پیچھے کر کے پکڑ لیے۔ اس طرح شہزادی کو اس نے جکڑ لیا۔ شہزادی چونکہ نیند سے زبردستی بیدار کی گئی تھی، اس لیے اس کے چہرے پر حیرت کے تاثرات تھے، جیسے اسے سمجھ نہ آ رہی ہو کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اسی لمحے مونچھوں والے نے ہاتھ پہ خنجر لیا اور پھر ایک ہاتھ اس نے شہزادی کی طرف بڑھایا اور دوسرے لمحے پوری قوت سے خنجر کا وار شہزادی کی طرف کرنے ہی لگا تھا کہ یکلخت پردوں کے پیچھے چھپے ہوئے 4 سپاہی بجلی کی سی تیزی سے نکلے اور انہوں نے واقعی انتہائی پھرتی سے ان دونوں کو پکڑ کر مضبوط جال میں جکڑا اور پھر تیزی سے انہیں جال سمیت گھسیٹتے ہوئے اس کمرے سے نکال کر شاہی باغ میں لا کر انہیں جال سمیت کنویں میں لٹکا دیا۔ بادشاہ بھی اب پردے کے پیچھے سے باہر نکل آیا۔ یہ کیا ہوا ہے بازو؟ یہ لوگ کون تھے اور مجھے کیوں مارنا چاہتے تھے؟ شہزادی نے حیرت بھرے لہجے میں بادشاہ کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ یہ اس سینگوں والے جادوگر کے خاص چیلے تھے جو تم سے شادی کرنا چاہتا تھا، بزرگ نے سمجھایا۔ اوہ، تو یہ اس کے چیلے تھے، پھر تو اچھا ہوا کہ انہیں سپاہی لے گئے۔ مجھے اس سینگوں والے آدمی سے شدید نفرت ہے، اب مجھے کہیں نظر آیا تو میں اس کی گردن اڑا دوں گی، شہزادی نے وسیلے لہجے میں کہا۔ وہ ابھی اپنے چیلوں کو چھڑانے کے لیے شاہی باغ میں آئے گا، اور سنو شہزادی، اگر تم اسے قتل کرنا چاہتی ہو تو پہلے اس کا ایک سینگ توڑ دو۔ جب تک اس کا ایک سینگ نہیں ٹوٹے گا وہ ہلاک نہیں ہوگا، اور سینگ اس طرح ٹوٹ سکتا ہے کہ تم اس کے سینگ پر نرگس کا پھول دے مارو۔ بادشاہ نے کہا، اچھا، پھول سے وہ خوفناک سینگ ٹوٹ جائے گا؟ واہ، پھر تو میں ضرور اس کا سینگ توڑ دوں گی، شہزادی نے خوش ہوتے ہوئے کہا، اور تیزی سے دوڑتی ہی کمرے سے نکلی اور شاہی باغ میں پہنچ گئی۔ اس نے نرگس کا ایک پھول توڑ کر ہاتھ میں لے لیا۔ اسی لمحے آسمان سے کراکے کی آواز سنائی دی، پھر سینگوں والا کاشان جادوگر نیچے اترا۔ وہ غصے سے پھنکاتا اور چیخ رہا تھا، میں تو سب کو جلا کر راکھ کر دوں گا، تم نے میرے خاص چیلوں کو قید کر دیا ہے۔ کاشان جادوگر نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا، لیکن شہزادی نے کوئی جواب دینے کے بجائے اچھل کر نرگس کا پھول اس کے ایک سینگ پر دے مارا
ایک زوردار کڑاکا سا ہوا اور کاشام جادوگر کو سنگ جس پر اب پھول مارا گیا تھا اکڑ کر نیچے گھاس پر آ گرا، اور کاشام جادوگر چیختا چلاتا ہوا اچھلا اور پھر انتہائی تیز رفتاری سے واپس بادلوں کی طرف اڑتا ہوا ان کی نظروں سے غائب ہو گیا۔ ارے واہ، یہ تو ایک ہی سینگ تروا کر بھاگ گیا، یہ تو انتہائی بزدل آدمی ہے، میں تو سمجھی تھی بہادر ہوگا، میرا مقابلہ کرے گا، شہزادی نے حیرت سے کہا۔ ادھر بادشاہ نے ایک طرف الاؤ کا بندوبست کرا دیا تھا۔ جیسے ہی کاشام جادوگر ہوا میں اچھل کر ان کی نظروں سے غائب ہوا، بادشاہ کے حکم پر الاؤ کو آگ لگا دی گئی اور سپاہیوں نے کنویں میں لٹکے ہوئے جال کو گھسیٹا جس میں کاشام جادوگر کے خاص چلے قید تھے، اور پھر انہیں جال سمیت اس الاؤ میں ڈال دیا گیا۔ شہزادی نے اس دوران گھاس پر گرنے والا نرگس کا پھول دوبارہ اٹھا لیا، کیونکہ اس پھول نے سینگ توڑا تھا، اس لیے شہزادی خوشی سے اسے بار بار چومنے لگی۔ جیسے ہی کاشام جادوگر کے خاص چیلوں کو آگ میں ڈالا گیا، کاشام جادوگر پہلے سے زیادہ زور سے چیختا اور چلاتا ہوا دوبارہ آسمان سے نیچے اترا۔ اس بار اس کے ہاتھ میں تلوار تھی۔ میں تم سب کو ہلاک کر دوں گا، تم نے میرا آدھا جادو بھی ختم کر دیا ہے اور میرے خاص چیلوں کو بھی آگ میں ڈال کر ہلاک کر دیا ہے۔ کاشام جادوگر نے غصے سے چیختے ہوئے کہا، اور ایک طرف کھڑے بادشاہ کی طرف لپکا ہی تھا کہ شہزادی نے اچھل کر نرگس کا پھول اس کے دوسرے سینگ پر مار دیا۔ جیسے ہی پھول سینگ سے ٹکرایا، ایک زوردار کڑاکا ہوا اور دوسرا سینگ بھی اس کے سر سے اکڑ کر نیچے آ گرا۔ اب تو غصے کی شدت سے کاشام جادوگر جیسے پاگل سا ہو گیا۔ وہ تلوار چلاتا ہوا تیزی سے شہزادی کی طرف لپکا۔ تم مجھ پر تلوار اٹھا رہے ہو؟ مجھ پر؟ تمہاری یہ جرأت؟ شہزادی کو اچانک غصہ آ گیا، اور پھر اس کا غصہ اس قدر تیزی سے بڑھا کہ اس نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، اور نیچے پڑا ہوا جادوگر کا سینگ اٹھایا، اور اس سے پہلے کہ جادوگر کی تلوار شہزادی کے جسم پر پڑتی، اس نے غصے کی شدت کی وجہ سے پوری قوت سے سینگ کو اس کے سینے پر مارا۔ سینگ کا نوک والا حصہ جادوگر کے سینے سے ٹکرایا، اور دوسری لمحے جادوگر بے اختیار چیختا ہوا نیچے گرا۔ اس کے ہاتھ سے تلوار نکل کر دور جا گری تھی، مگر شہزادی کا غصہ چونکہ پورے عروج پر تھا، اس لیے اس نے اس کا دوسرا بڑا سینگ اٹھایا، اور پھر وہ گر کر اٹھنے کی کوشش کرتے ہوئے کاشام جادوگر پر ٹوٹ پڑی۔ اس نے سینگ مار مار کر اسے شدید زخمی کر دیا۔ کاشام جادوگر نے اپنے آپ کو بچانے کی بے حد کوشش کی، لیکن دونوں سینگ ٹوٹ جانے کی وجہ سے اس کا سارا جادو ختم ہو گیا تھا، اس لیے اب وہ عام آدمی تھا، اور شہزادی کا غصہ لمحہ و لمحہ بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ اس وقت واقعی غصے کی شدت سے پاگل نظر آ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ اس قدر تیزی سے چل رہی تھی کہ جیسے کوئی مشین چل رہی ہو، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس نے اس جادوگر کو سینگ کی نوک مار مار کر جادوگر کو اس قدر زخمی کر دیا کہ کاشام جادوگر نڈھال ہو گیا۔ اب وہ شہزادی سے معافیا مانگ رہا تھا، گر گرا کر رحم کی درخواستیں کر رہا تھا، لیکن شہزادی کا غصہ اس کی عادت کے مطابق بجائے گھٹنے کے بڑھتا جا رہا تھا۔ اس لیے شہزادی نے ایک نہ سنی، اور جب تک زخموں سے چور چور ہو کر کاشام جادوگر مر نہیں گیا، شہزادی کا غصہ ٹھنڈا رہا ہوا۔ وہ بری طرح تھک گئی تھی، اور اب ایک طرف گھاس پر بیٹھی ہانپ رہی تھی۔ کاشام جادوگر کے مرتے ہی ایک زوردار کڑاکا ہوا، اور پھر آسمان سے جیسے روشنی کی آبشار بہتی نیچے آتی ہے، اس طرح روشنی کا ایک دھارا نیچے آیا، اور ایک طرف بیٹھی شہزادی اس روشنی کی زد میں آئی اور پھر چیخ مار کر بے ہوش ہو گئی۔ کاشام جادوگر کی لاش دھواں بن کر غائب ہو گئی۔ بادشاہ جو پہلے شہزادی کی چیخ پر بے حد خوش تھا، شہزادی کے اس طرح بے ہوش ہو جانے پر بے حد پریشان ہو گیا۔ اس نے شہزادی کو ہوش میں لانے کی بے حد کوششیں کی، لیکن شہزادی کو ہوش نہ آئی۔ سارے حکیموں نے کوششیں کر لی۔ آخر کار بادشاہ کو درویش بہرام کا خیال آیا، تو وہ ایک بار پھر گھوڑے پر سوار ہو کر اس پہاڑ کی طرف چل پڑا جہاں درویش بہرام رہتا تھا۔ آؤ بادشاہ، اندر آ جاؤ۔ بادشاہ کے رار کے قریب پہنچتے ہی رار کے اندر سے درویش بہرام کی آواز سنائی دی۔ رار کا دہانہ چونکہ کھلا ہوا تھا، اس لیے بادشاہ اندر چلا گیا۔ درویش بہرام اسی طرح مسلح پر بیٹھا ہوا تھا۔ مبارک ہو بادشاہ، شہزادی نے بے حد بہادری سے کام لیا ہے۔ چونکہ کاشام جادوگر پر لوہے کا کوئی ہتھیار اثر نہ کر سکتا تھا، اس لیے یہی سب سے بہتر طریقہ تھا کہ اس کے سینگ کی مدد سے اسے اس قدر زخمی کر دیا جائے کہ وہ ہلاک ہو جائے۔ واقعی شہزادی نے ہمت، حوصلہ اور بہادری سے کام لیا ہے، ورنہ وہ خود ماری جاتی۔ درویش بہرام نے مسکراتے ہوئے کہا۔ لیکن درویش بہرام، اس جادوگر کے مرتے ہی آسمان سے روشنی کی ایک دھار آئی اور شہزادی پر پڑی تو شہزادی بے ہوش ہو گئی، اور اب تک اسے ہوش نہیں آیا، حالانکہ سارے حکیموں نے کوشش کر لی ہے۔ بادشاہ نے پریشان لہجے میں کہا، اوہ اچھا یہ بات ہے،
وہ تسبیح تو تمہارے پاس ہی ہوگی، درویش بہرام نے چونک کر پوچھا۔ ہاں ہے، بادشاہ نے ساری راتوں کہا۔ بس اس تسبیح کو شہزادی کے گلے میں پہنا دو، شہزادی نہ صرف ہوش میں آ جائے گی بلکہ اب اس کا ذہن بھی بالکل درست ہو جائے گا، پھر تم اس کی شادی کر دینا۔ درویش بہرام نے مسکراتے ہوئے کہا، اور بادشاہ اس کا شکریہ ادا کر کے واپس آیا اور اس نے شاہی محل میں پہنچتے ہی درویش بہرام کی تسبیح اپنے خاص کمرے کی الماری سے نکالی اور جا کر اس نے شہزادی کے گلے میں ڈال دی۔ شہزادی فوراً ہی ہوش میں آ گئی اور واقعی اس کے ساتھ ہی اس کا پاگل پن بھی دور ہو گیا۔ اس نے رعایا کی اتنی خدمت کی کہ رعایا اس سے خوش ہو گئی۔ اب رعایا اسے ملکہ بنانے پر تیار ہو گئی، کیونکہ شہزادی اب پاگل نہ نہیں تھی اور رعایا اب اسے پاگل شہزادی کے بجائے چاند شہزادی کہنے لگی تھی۔ پھر بادشاہ نے ہمسایہ ملک کے خوبصورت اور بہادر شہزادے سے شہزادی کی شادی کر دی اور خود اس نے تاج و تخت چھوڑ دیا اور شہزادی ملکہ بن کر اب ملک شاشام پر حکومت کرنے لگی اور رعایا اب اسے چاند شہزادی ہی کہتی تھی۔ شہزادی بھی اس خطاب پر بے حد خوش تھی، بلکہ وہ اور بھی زیادہ دل و جان سے اپنی رعایا کی خدمت کرنے لگی۔ اس کا شوہر بھی اس کی طرح رعایا کا ہمدرد اور مددگار تھا، اس لیے پورے ملک میں خوشحالی اور چین و سکون سا پھیل گیا اور ملک شاشام کی رعایا اس قدر خوشحال ہو گئی کہ وہاں کوئی غریب رہا ہی نہیں۔ چاند شہزادی اور اس کا شوہر دونوں رعایا کی خوشحالی دیکھ کر بے حد خوش ہوئے اور اس طرح ان کی اپنی زندگی بھی خوشی اور اطمینان سے بسر ہونے لگی۔